اس شعبان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات بتائی ہیں اس سے ہٹ کر بہت سے کام کیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس مہینے میں جو کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ثبوت ملتے ہیں وہ صرف روزے رکھنے ہیں، اور روزے بھی 15 تاریخ تک رکھنے ہیں۔ 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنے سے بھی ہمیں منع فرما دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وما رأیتہ فی شہر، اس شعبان کے مہینے کے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو فرماتی ہیں کہ میں رمضان کے بعد پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتی تھی، یعنی اس سے زیادہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے نسائی میں صحیح سند کے ساتھ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ لوگ اس مہینے کے فضائل سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں بلند کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند سے، نصف شعبان تک روزے رکھتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ چند احادیث ہیں جو اس ماہ کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب بے ثبوت ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ ملا علی قاری حنفی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موضوعات کبیر، یعنی اس میں سب موضوعات جمع کی ہیں، انہیں وہ روایتیں جو من گھڑت ہیں۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق اس کی فضیلت میں جو بھی روایات ملتی ہیں وہ سب ضعیف، بے سند موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ بڑے بڑے علماء اس چیز پر متفق ہیں کہ سوائے روزوں کے اور اس شعبان کے مہینے میں کوئی اور عمل کی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے مسلمان اس مہینے کی ایک رات کو شب برات کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ شب برات کیا ہے، اس پر غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دین سارا ہمارا جو ہے عربی زبان میں ہے، اگر شب برات اسلام میں ہوتی تو اس کا نام بھی شب برات نہ ہوتا، لیلۃ البرات ہوتا، کیونکہ شب جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، اور براءت
یہ ہے عربی کا لفظ، یہ کوئی ہمارا دشمن ہے جس نے یہ ہمیں دو لفظ ملا کر حقیقت میں ایسے سمجھ لیں کہ اپنے مخالفین کو انہوں نے بے وقوف بنایا۔ شب برات ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف زہر اگلتا ہے، یہ ان کا حقیقت میں دن ہے۔ براءت لفظ جو ہے، بریئن، براءن، تبرک، تبرہ، یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، تو یہ ان کے معنی ہیں بیزاری کے۔ تو اب بیزار تبرہ کون کرتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تبرہ کون کرتا ہے، کن پر کرتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ انہی لوگوں کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے کہ اس 15ویں رات کو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی وہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ آئیں گے اور جو ہے پھر وہ حکومت کریں گے۔ لیکن ہمارا جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے امام مہدی پیدا ہوں گے، ابو داؤد میں روایات موجود ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے وہ پیدا ہوں گے، اور 6، 7، 8، 9 3 روایت ملتی ہیں، 7 سال حکومت کریں گے یا 8 سال حکومت کریں گے یا 9 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، پھر ان کی نماز جنازہ صلو علیہ المسلمون، ان کی نماز جنازہ مسلمین ہی پڑھائیں گے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ آئیں گے، تو لہذا وہ اپنا عقیدہ منانے کے لیے انہوں نے اس رات کا نام رکھا ہے حقیقت میں شب برات و لیلۃ البرات اور لیلۃ التبرہ، اصل میں اس کا نام تو انہوں نے رکھا اور ہمیں شب برات بنا کر دے دیا تاکہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي